بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم صید البحر، حلال کی تتمہ ہے تحریمات اللہ کا۔ صید البحر سے مراد کیا ہے؟ حلال کیا گیا شکار سمندر کا، یہ صید البر کے مقابلہ بھی ہے۔ صید البحر وطعامہ، اور کھانا اس کا، یہ طعام کی جو اضافت ہے، الاضافت للعہد الخارجی، یہ اضافت عہد خارجی کی ہے، اور معہود اس سے مچھلی ہے۔ معہود اس سے کیا ہے؟ مچھلی ہے۔ اس پر ذرا دیکھو، صید البحر پہ حاشیہ ہے 3 کا۔ بحر سے مراد الانہار کلھا، ساری نہریں ہیں۔ یہ نہیں ہے کوئی غیر مقلد کے لیے پھر مسئلہ ہے بھئی باہر آیا سمندر کا جانور حلال، اور غیر مقلد آج کل تالاب کی مچھلی، فارم کی مچھلی کھا رہے ہیں، اس پہ دلیل لائیں۔ صید البحر ہے نا بھائی، فارم کی مچھلی ان کی نانی نے حلال کی ہے، اس کا اجتہاد کی ضرورت ہوگی، اور جو اجتہاد کا منکر ہے اس کو مینڈکوں پر گزارا کرنا ہوگا۔ مینڈک، زب، اچھی اچھی خوراکیں ہیں ماشاءاللہ، سانے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، یہ سارا ناشتہ تیار ہو، اوپر اونٹ کا پیشاب اور لکڑ ہضم، پتھر ہضم، پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہترین نسخہ ماشاءاللہ۔ پھر شکلیں خوبصورت، کرتوت، ایک ٹانگ ادھر ہے ایک ادھر ہے، بادشاہی قلعے کا یہ دروازہ بنا ہوئے، ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر کھڑا ہے، یہ تمہیں چڑھا رہا ہے، حنفیوں کو چڑھانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اتنے ٹانگیں کھولو کہ لیلا گزر جائے، حنفی چڑھتے تو لیلے کیا ضرورت ہے، گدھا گزر جائے، ہم کیسے چڑھتے؟ کم از کم یہ تم کر سکتے ہو، ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ تمہارے نزدیک جب تک احد الامرین نہ ہو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جو کارروائی کرتے رہو آرام سے، کچھ نہیں ہوتا۔ اب ایک ٹانگ ادھر ہے ایک ادھر ہے، تو ایسی حالت میں وضو برقرار رکھنا، تو اس لیے انہوں نے پھر سہولت پیدا کی کہ جب تک دھماکہ نہ ہو، اور یا جب تک قریب والے لوگوں کا ناک بند نہ ہو، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہت اچھا آپشن ہے بھائی، یا ناک بند ہو، معیار خوبصورت ہے، یا پڑوسی سنے بھئی کچھ ہوا ہے، اور یہ خود سنتا رہے کچھ بھی نہیں۔ اب اگر ٹانگیں اتنی ہو تو میرا خیال ہے سنے گا پوری زندگی بھی کوئی نہیں۔ ہاں بھئی دیکھو، بہت سہولت والا مذہب ہے۔ اس لیے عرب کیا کرتے ہیں؟ انہار ساری کو بہار کہتی ہیں۔ ابن جریر ہے، اصل البحر کل مکان واسع جامع للماء الکثیر، راغب کا حوالہ ہے کہ باہر کہتے کس کو ہے؟ جو پانی کثیر کو جمع کرنے والا ہو، اور المقصد فی صید الماء فصائر حیوان الماء یجوز للمحرم اصطیادہ، اس کا شکار کرنا محرم کے لیے جائز ہے۔ لا نعلم خلافا فی ذلک بین الفقہاء، جساس ہے کہتا ہے کہ ہم فقہاء کے درمیان اس کا اختلاف نہیں پاتے۔ والمراد بالبحر جمیع المیاہ والانہار، تفسیر کبیر، بحر سے مراد صرف سمندر نہیں، تمام پانی، تمام نہریں،
تمام تالاب مرادیں، بل مراد بالبار ہو گیا جمیع المیاہ معالم، لیکن یہ تو درایت کے قائل نہیں، اس لیے غیر مقلد مچھلی بھی کھائے گا تو باہر اور سمندر کی فارمی مچھلی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، اس کا طعام۔ 4 کا ذرا حاشیہ دیکھو کدھر ہے۔ عن جابر قال باسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر علینا ابا عبیدہ، لمبی حدیث آ رہی ہے زبردست۔ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا اور ہم پر امیر بنایا ابو عبیدہ کو چلا لگانے کے لیے، ہیں جہاد کے لیے۔ ہم ملے عیر قریش کو اور ہم نے زاد وغیرہ جمع کیا اور ہم نے اس کے علاوہ نہیں پایا جو ملا۔ ابو عبیدہ نے ہمیں دیا ایک کھجور، جتنا ذات تھا نا تو امیر لشکر صرف ایک کھجور دیتے تھے۔ تم بھی سن لو، ایک کھجور دیتے تھے مجاہدین کو، ایک کھجور۔ ہاں بھائی واہ کیا بات ہے۔ کالا فقلتو کیف کنتم، میں نے کہا کیسے ہو تم، تصنعون بہا، میں نے کہا یار ایک کھجور کو کیا کرتے تھے؟ امیر لشکر ایک کھجور دیتا، شکر ہے تم نہیں بیٹھے تھے، نہیں تو تم سے مراد آج کے لوگ ہیں، آپ تو مصطفیٰ لوگ ہیں۔ کالا فقلتو کیف کنتم، کیا کرتے تھے؟ اکھے اس کو یہ کیا کہتے ہیں چوستے تھے، جیسے بچہ چوستا ہے۔ ثم نشرب علیہا من الماء، کھجور چوس کرنا اوپر پانی پی لیتے تھے۔ علیہا من الماء، یہ ہمیں کافی ہوتا تھا ایک پورا دن رات تک۔ بکنہ نضربو، لمبی حدیث ہے، وہ چلتے جاؤ کہ ہم فلاں فلاں کھاتے تھے، یہ کرتے تھے۔ فوقع لنا علی ساحل البحر کہیئۃ الکسیب، یہ کرامت ہے، کہتے ہم اتنے تنگ آگے بھوک سے حتیٰ کہ ایک مچھلی سمندر سے باہر آئی، اور وہ مچھلی کیسی تھی؟ ٹیلے کی طرح تھی، ٹیلا کسیب، ٹیلے کی طرح، بہت بڑی مچھلی تھی اور صحیح موٹی تازی زخم۔ فاتیناہ فاذا ہی دابۃ تدعی العنبر، اس کو دابا بڑا جانور جس کو عنبر مچھلی کہتے ہیں، مچھلی کی قسم ہے۔ کالا کالا ابو عبیدہ، وہ مری ہوئی تھی، سمندر نے پھینکا یا بار گر کر مری۔ ثم قال لا بل نحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی سبیل اللہ، ہم اللہ کے رسول کے سفیر تھے، رسول تھے، اور ہم اللہ کے راستے میں تھے۔ ہاں بھائی، وقد اور تحقیق تم مستر ہو گئے، فکلو کھاؤ۔ قال فاقمنا علیہ شہرن، ہم 1 مہینہ وہاں ٹھہرے۔ ونانو، اور ہم تھے جناب 300، حتیٰ کہ ہم نے اس کا تیل بھی نکالا۔ اور اگر تو دیکھتا نا نغترفو، وہ جو تیل تھا اس کا ہم نے گھڑوں میں بند کیا، اور اتنے جناب موٹے تازے ہو گئے خود بھی، اور وہ جو سامان تھا قدر سورے، اور ڈاند بیل کی طرح تھا۔ فلقد اخذ منا ابو عبیدہ 13 رجلا، 13 آدمی، فاقعدہم فی وقب عینے، 13 آدمی تو اس کی آنکھ میں آ گئے۔
جو چیز نکلی تھی. باخذ ذلًا من ازلائی فاقامها ثم رحل اعظم مانا فمر من لامه فلما قدمنا المدینہ اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرنا ذلك له فقال هو رزق اخرجہ اللہ لکم. سمجھ جاؤ گے. فہل معکم من لامہ شیء. انہوں نے بتایا وہاں تو انہوں نے کھایا اور چیز ہی کوئی نہیں تھی. آپ نے پوچھا کوئی گوشت لے کے آئے ہو؟ نہیں ہو، سارے ہی کھا گئے ہو. من لامہ شیء، ہمیں بھی کھلاؤ. قال فارسلنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ فاکلہ. ہم نے رسول پاک کو بھی وہ گوشت دیا، آپ نے اس سے کھایا. مسلم رقم الحدیث 1935. کچھ سمجھ آئیے کیوں آئی ہے حدیث؟ طعامہ، اس سے مراد کیا ہے؟ مچھلی. یہ ایک فقہی بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقط مچھلی، اور وہ لیتے ہیں طعام کی اضافت جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ عہد کے لیے، عہد خارجی. جبکہ امام شافعی وہ فرماتے ہیں جہاں طعام سے مراد سمندر کا ہر جانور ہے جس کی نظیر خشکی میں جائز ہے، تو سمندر کا ہر وہ جانور جائز ہے. غیر مقلدین ماشاءاللہ انہوں نے کہا سمندر کا سانپ، سمندر کے کچھوے، سمندر کے مینڈک، مگر مچھ، ہر چیز، سمندری گھوڑے، سمندری کتے، سمندری خنزیر، ہر چیز، کیونکہ جہاں کیا طعامہ آ گیا، ہر چیز کھاؤ. متاع لکم، مچھلی حلال ہے یا حرام ہے؟ یہاں طعامہ پر سب مفسرین نے السمک مچھلی لیا. وہ طالب الشیطان سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، ہاں اس میں ہم نے پوری اس پہ بات کی. لیکن غیر مکلف سے گفتگو ہونا پتہ چلتا ہے بے عقل بڑی نعمت ہے. بالکل فارغ، ادھر آ کے عقل والی نعمت کی قدر آتی. چلو ٹائم نہیں دیکھو. طعامہ متاع لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر، حرام کیا گیا اوپر تمہارے خشکی کا شکار جب تک تم محرم رہو. واتقوا اللہ، نسخہ عمل آیا، اس کی بار بار تشریح ہو چکی ہے.